اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ سے زیادہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے لیے لایا ہوں ایک چھوٹی سی چونٹی کی کہانی، جس نے خوش و خرم زندگی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگایا، اور آخر وہ کس نتیجہ پر پہنچی، آئیے جانتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک انتہائی چھوٹا سا گاؤں تھا، اور ایک جگہ پر ایک بہت ہی پرانا درخت موجود تھا، جس کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چونٹی کا بسیرا تھا۔ یہ چونٹی ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا، اور دوسرے جانوروں کی نسبت اپنی زندگی کو بیکار سمجھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اور اس کی زندگی بے مقصد سی ہے۔ ایک شام کے وقت وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسی وقت ایک بوڑھا فقیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس چونٹی کی طرف دیکھا اور اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چونٹی نے فقیر کو بتایا کہ اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ بوڑھا فقیر تھوڑا سا مسکرایا اور کہا کہ خوشی تیرے دل میں ہے، خود ہی ہر حال میں خوش رہنا سیکھو اور خود اپنی قدر کرو۔ مگر چونٹی لگاتار روتی رہی اور یہی بات دہراتی رہی کہ اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آخر بوڑھے فقیر نے اس چھوٹی سی چونٹی سے کہا، اچھا مجھے بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، اور اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گی، میں تجھے وہی بنا دوں گا۔ ابھی چونٹی خوش ہو گئی اور اس نے کہا، میں ایک خوبصورت تتلی بننا چاہتی ہوں، تاکہ سب مجھے دیکھیں اور میری خوبصورتی کی تعریف کریں، اور میں آزادی سے پھولوں پر ناچتی پھروں گی۔ بوڑھے فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تو پہلے تتلی کے پاس جا اور اس سے سوال کر کہ وہ اپنی زندگی سے کیوں خوش ہے۔ اگر تجھے اس کی خوشی کا راز مل گیا تو میں تجھے تتلی بنا دوں گا۔ ابھی چونٹی بہت خوش ہو گئی اور اچھلتے کودتے چل پڑی۔ وہ ایک پھول تک پہنچی جہاں ایک خوبصورت تتلی اپنے رنگین پروں کو ہلا رہی تھی۔ چونٹی نے بولا کہ اے تتلی، تم کتنی خوبصورت ہو، اور جو بھی تجھے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ لیکن تتلی نے بہت اداسی کی حالت میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میری زندگی تو مشکل ہے، سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں، لیکن میری عمر چند دنوں کی ہوتی ہے اور میں جلدی ختم ہو جاتی ہوں، اس لیے میں ہر وقت خوف میں رہتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شہد کی مکھی سب سے خوش ہے، کیونکہ وہ شہد بناتی ہے جو ہر کسی کے لیے مفید ہوتا ہے۔
اب چیونٹی تتلی کو چھوڑ کر ایک قریبی باغ میں شہد کی مکھی کے پاس پہنچ گئی۔ مکھی سب پھولوں سے رس اکٹھا کر رہی تھی۔ چونٹی نے کہا کہ اے مکھی، تم شہد بناتی ہو جو سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ مگر مکھی نے جواب دیا، نہیں، میری زندگی آسان نہیں۔ میں دن اور رات محنت کر کے شہد بناتی ہوں، مگر لوگ میرا بنایا گیا شہد چوری کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مجھے بھی مار دیتے ہیں، اور مجھے اپنی محنت کی قدر نہیں ملتی۔ اور پھر مکھی نے کہا کہ میرے خیال میں خرگوش سب سے خوش ہے، کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ ابھی چیونٹی مکھی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف دوڑی، جہاں ایک خرگوش ہری گھاس پر اچھل رہا تھا۔ خرگوش سے بولی کہ اے خرگوش، تم کتنے مزے میں ہو، تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو اور خوش ہو۔ لیکن خرگوش نے بھی جواب دیا کہ میری زندگی اتنی اچھی نہیں، مجھے ہر وقت شکاریوں کا خوف رہتا ہے، اور ان سے بھاگنا پڑتا ہے، اور کھانا ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے سب سے خوش ہیں، کیونکہ وہ آسمان پر آزاد اڑتے رہتے ہیں۔ ابھی چیونٹی آہستہ آہستہ ایک درخت پر چڑھی، جہاں پر ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا، اور اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چونٹی نے پرندے سے کہا، تم آسمان پر اڑتے ہو اور تمہاری آواز سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگے۔ لیکن پرندے نے بھی جواب دیا کہ نہیں، میری زندگی آسان نہیں ہے، ہر وقت کھانے کی تلاش رہتی ہے، اور ہر وقت شکاری پیچھا کرتے رہتے ہیں، خوشی اور سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ کہتے ہوئے پرندے نے رونا شروع کر دیا اور بولا کہ میں نے ساری دنیا گھوم لی ہے، کسی کو خوش نہیں دیکھا، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے چیونٹیاں سب سے بہتر زندگی گزارتی ہیں، وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مست و مگن رہتی ہیں، اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا، اور وہ محفوظ رہتی ہیں۔ یہ سن کر چیونٹی بہت خوش ہوئی، وہ جلدی سے خوشی خوشی بوڑھے فقیر کے پاس واپس آئی۔ بوڑھے فقیر نے پوچھا کہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ چونٹی نے جواب دیا کہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، جیسے تتلی اپنی عمر سے، مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش شکاریوں سے، اور پرندہ سکون نہ ملنے سے۔ میں تو ایسا ہی رہنا چاہتی ہوں جیسے تھی، اور اب وہ پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اپنی زندگی سے پیار کرو، اور اپنی خوشی کو غنیمت جانیے، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے شاید اور اس کے خواب دیکھتے ہوں گے۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ کی خوشی آپ کے دل میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔